الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله تعالى أهلين قيل من هم أهل الله يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم قال الله عز وجل في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله محترم و مکرم جناب ناظم صاحب جامعہ تعلیمات اسلامیہ قاری محمد زبیر شیخ صاحب محترم و مکرم جناب قاری محمد ضمیر سلطانی صاحب محترم و مکرم جناب قاری محمد شاہد صاحب عزیزم مولانا قاری محمد عرفان صاحب حفظہ اللہ قاری محمد خضر صاحب عزیزم حافظ محمد طلحہ سیوطی اور آج کی تقریب کا سبب اور باعث عزیزم حافظ محمد شاہ نواز تاشیہ حفظہ اللہ اور حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اور آپ کی اس حاضری کا سبب عزیزم حافظ عبدالرزاق عزیزم حافظ محمد شاہ نواز بن عبدالرزاق تاشیہ صاحب کی تکمیل قرآن ہے۔ ماشاءاللہ اس بچے نے 1 سال 25 دن میں قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، صرف مکمل کرنے کی سعادت نہیں، قرآن مجید فرقان حمید حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس پر حافظ محمد شاہ نواز کے والد ماجد عبدالرزاق تاشیہ صاحب اور ان کی والدہ ماجدہ مبارکباد کے مستحق، ماشاءاللہ ہونہار بچہ ہے،
اور اس کی ذہانت اور فطانت کا منہ بولتا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ آج دن میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ سے مقابلے میں انعام حاصل کیا، ذہنی آزمائش تقریر کے مقابلے میں انہوں نے ماشاءاللہ سے پہلی پوزیشن حاصل کی، جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حوالے سے جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں سالانہ مقابلہ تقریر منعقد ہوا تھا، اس میں پہلی پوزیشن حافظ محمد شاہ نواز نے حاصل کی ماشاءاللہ، اور آج ہی ان کی امین بھی ہے اور ان کے تکمیل قرآن کی محفل کا انعقاد بھی ہے، تو ان کے والد ماجد کو، والدہ ماجدہ کو، ان کے جملہ اعزاء کو، اقارب کو بہت بہت مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے استاد محترم حافظ و قاری محمد ضمیر سلطانی حفظہ اللہ کو بھی بہت بہت مبارک۔ انہوں نے ماشاءاللہ سے محنت کروائی، اور ظاہر ہے بچہ بھی محنت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ استاد کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں یہ محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کی وجہ سے طالب علم پڑھنے والے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور استاد کی بہت زیادہ محنت اور توجہ طالب علم کو نفع سے سرفراز کرتی، اور جتنی زیادہ استاد کی توجہ ہوتی ہے اس قدر زیادہ طالب علم محنت کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ پڑھائی کرتا، پڑھتا، اور خاص طور پر جو استاد حفظ کراتا تو وہ تو بلا شبہ اپنا قیمتی وقت بلکہ خون جگر دے کر طالب علم کو تیار کرتا۔ بقول علامہ اقبال، جو استاد حقیقی معنی میں طلباء کو محنت کراتا ہے، توجہ دیتا، اور حفظ کے اساتذہ، دینی علوم کے اساتذہ انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے طلباء کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں رب ذوالجلال جل وعلا سے اجر و ثواب کی امید ہوتی۔ اور یہ شعر جو علامہ اقبال نے کہا، حقیقتاً وہ ایسے ہی اساتذہ کے لیے، قاری ضمیر صاحب جیسے اساتذہ کے لیے، کہ پھلا پھولا رہے یا رب، پھلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے۔ تو ماں باپ تو اپنے جگر کا خون دے کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لیکن حقیقی پرورش، صحیح پرورش اور کامیاب ترین پرورش کرنے والی جو ہستی ہوتی ہے، جو شخصیت ہوتی ہے، وہ استاد کی ہوتی ہے۔ ماں باپ تو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، ماں باپ تو انسان کے وجود کا باعث بنتے ہیں، اور
جس بچے کو ماں باپ دنیا میں لاتے ہیں، زمین پر لاتے ہیں، اسی بچے کو محنت کے ذریعے، قرآن پڑھانے کے ذریعے، اسلام سکھانے کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آشنا کرنے کے ذریعے اساتذہ آسمانوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ عظمتوں سے، رفعتوں سے ہم کنار کر دیتے ہیں۔ تو کتنی عظمتیں ہیں اساتذہ کا ہمارے معاشرے میں، اساتذہ کا جو وقار ہے، جو اساتذہ کی قدر و منزلت ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ اسکول ٹائم میں میرے استاد ہیں، مدرسے میں میرے استاد ہیں، نہیں، کہیں بھی استاد صاحب ہوتے، بھلے پڑھ کر جا چکے، خود استاد بن چکے ہیں، تو شاگرد گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ میرے استاد صاحب ہیں، اکرام کرتے تھے، کرام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ اور اب اگر کلاسز ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہیں، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، استاد کا پیریڈ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے استاد نہیں ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لہٰذا اب وہ برکتیں بھی نہیں ملتی، وہ فوائد و ثمرات بھی نہیں ملتے، پھر وہ پھل بھی نہیں ملتا، پھر ایسے لوگ ڈگریاں لے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور پہلے لوگوں کو برکتیں حاصل ہوتی تھی، اس لیے کہ جو علم کی تعظیم نہ کرے، جو استاد کی تعظیم نہ کرے، پھر اسے برکتیں نہیں ملتی۔ برکتیں انہیں ملتی، فوائد و ثمرات انہیں حاصل ہوتے ہیں جو استاد کی بھی تکریم کرتے ہیں، جو علم کی بھی تکریم کرتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ آج بھی مدارس دینیہ اساتذہ کی تکریم ہوتی ہے، اور قرائے کرام کی تکریم ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا اثر ہے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس پر کاربند رہنے کی سعادت نصیب ہے۔ اور پھر خوشی اور مسرت اور فرحت کی، شادمانی کی یہ بات کہ ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کس چیز کا اثر ہے کہ ہمارے ہاں یہاں ماشاءاللہ سے کافی تقریبات جو ہے وہ بچوں کی تکمیل قرآن کی منعقد ہوتی ہے۔ جیسے عبدالرزاق تاشیہ صاحب نے یہ بچے کی تکمیل قرآن کی محفل کی، بڑی خوشی کی بات، فرحت و مسرت کی بات۔ اور محمد شاہ نواز کو دیکھ کر انشاءاللہ کئی ایک بچے اور ان کی تکریم کو، ان کی عزت کو دیکھ کر کئی ایک بچے اور بھی جو ہے انشاءاللہ قرآن مجید حفظ کرنے کا ارادہ کریں گے، اور اس سب کا اجر و ثواب جو ہے وہ عبدالرزاق تاشیہ کے والدین کو ہیں، اس لیے کہ وہ آئندہ جو بچے اسے دیکھ کر حفظ کریں گے ان کے قرآن مجید حفظ کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا، اور جو نیکی کا سبب اور ذریعہ بنتا اسے بھی نیکی کرنے والے جتنا اجر و ثواب ہوتا۔ تو یہ بڑی خوشائن بات کہ ہمارے ہاں تکمیل قرآن کی اور امین کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور حفاظ کرام کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ بڑے شرف کی بات، بڑے اعزاز کی بات، اور کافی سارے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات۔ تو اللہ جل شانہ وعز مجدہ عبدالرزاق تاشیہ صاحب کی رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عنایت فرمائے، اور محمد شاہ نواز کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس بچے کو عالم باعمل بنائے، اور جو بھی جتنے بھی طلبہ حفظ کر رہے ہیں انہیں بہترین حافظ قرآن بنائے، جتنے علم دین حاصل کر رہے ہیں
رب ذوالجلال جل وعلا انہیں عالم باعمل تو میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کی تھی، رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ کہ میں تلاوت قرآن تو جو شخص سیدھی راہ اختیار کرے تو اس سیدھی راہ کو اختیار کرنے کا نفع اسی کو ملے، اور جو راہ راست سے بہک جائے تو راہ راست سے بھٹکنے کا، بہک جانے کا نقصان اسی کو ہوگا جو راہ راست سے بہک جائے، بھٹک جائے۔ تو تلاوت قرآن پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، اور بار بار قرآن کو پڑھا، اس سنت کو اس ننھے محمد شاہ نواز نے ادا کیا اور قرآن مجید کو حفظ کیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایسے ننھے بچے کے سینے میں قرآن آ اور لفظ بلفظ آ گیا، حرف بحرف آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک پورے 30 پارے، پوری 114 سورتیں ان کے سینے میں محفوظ ہیں، اور 6666 کم و بیش آیات وہ بھی ان کے سینے میں محفوظ ہیں۔ کتنی؟ اور 540 رکوعات ان کے سینے میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، کرم رب ذوالجلال جل وعلا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے، اللہ کے مقرب لوگ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے مقرب لوگ کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، وہ اللہ کے مقرب، وہ اللہ جل شانہ کے برگزیدہ لوگ، وہ رب ذوالجلال کے پسندیدہ لوگ۔ اگر رب کے پسندیدہ افراد کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ لو، قرآن پڑھانے والے جو اخلاص کے ساتھ، جو للہیت کے ساتھ، جو حسن نیت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کے برگزیدہ مقرب پسندیدہ و محبوب بندے۔ اور دوسری حدیث میں سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، اشراف امتی، میری امت کے جو عزت دار لوگ ہیں، اشراف امتی، میری امت کے جو اشراف ہیں، میری امت کے عزت دار لوگ جو ہیں، حملۃ القرآن، وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے۔ ہمارے یہاں کوئی عزت مند سمجھے نہ سمجھے، تو یہ قاری صاحب ہے، وہ تو کیسا ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں۔ اب قاری صاحب سے خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایم اے نہیں، آپ خود اپنے مرتبے کو سمجھیں، آپ ایم اے نہیں ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا اعزاز ہے، آپ کو رسول اللہ نے عزت مند قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان رسالت سے، اس زبان فیض ترجمان سے جو رب ذوالجلال جل وعلا کی ترجمان، جو حق کی ترجمان، جو رب کے فرمان کا مظہر ہے، اس سے آپ کو عزت دار قرار دیا گیا۔ تو وہ جنہیں عزت دار قرار دیں، دنیا و آخرت میں حقیقی عزت والا وہی۔ تو اس لیے ماشاءاللہ حافظ محمد شاہ نواز بھی ان عزت مند لوگوں کی صف میں شامل ہیں، اور عبدالرزاق عاشیہ صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ خوش نصیب ہیں کہ کل یہ حافظ صاحب عبدالرزاق عاشیہ صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی اور خاندان کے 10 افراد کی
شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا ان کی والدین کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، انہیں قرآن مجید یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، انہیں بہترین اور باعمل عالم دین بنائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ان کی تکمیل قرآن کے طفیل رب ذوالجلال اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ و بفضلہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔